حالت یہ ہو گئی ہے کہ گویا میں اللہ کے عرش کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے آقا علیہ السلام کی ایک بہت ہی عظیم حدیث مبارکہ پیش کرنا چاہتا ہوں، جس کو آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور آپ کو اس چیز کا بھی علم حاصل ہوگا کہ ایمان کیا ہے اور ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ حضرت حارث بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ مدینہ شریف میں گلی میں جا رہے تھے، صبح کا وقت تھا، تو آپ فرماتے ہیں کہ میری ملاقات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ تو جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو آپ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے حارث، بتا تو نے صبح کیسے کی؟ تو حضرت حارث انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے صبح ایک سچے مومن کی طرح کی۔ تو جب انہوں نے عرض کی کہ میں نے صبح ایک سچے مومن کی طرح کی، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حارث، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اگر تم نے صبح ایک سچے مومن کی طرح کی ہے تو پھر بتاؤ تو صحیح کہ تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ تو حاضرین محترم، اب جب حضرت حارث انصاری نے جواب عرض کیا کہ میرے ایمان کی حقیقت کیا ہے، یہ جواب بڑا سننے والا ہے، اور سنا کس کو رہے ہیں؟ اللہ اکبر، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو خود ایمان عطا کرنے والے ہیں۔ تو حاضرین محترم، اس جواب سے میں تھوڑا آج اپنے معاشرے کا موازنہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم ایمان کو ظاہری وضع قطع میں ڈھونڈ رہے ہیں، آج ہم ایمان کو جبہ اور قبہ میں ڈھونڈ رہے ہیں، ظاہری لباس میں ڈھونڈ رہے ہیں، ایمان کو داڑھی میں ڈھونڈ رہے ہیں، جبکہ ایمان کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر قرآن حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو ایمان کا ظاہر سے کوئی تعلق نہیں، ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، ایمان کا تعلق باطن کے ساتھ ہے۔ تو جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حارث، بتاؤ تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے، تو قربان جائیں، حضرت حارث انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ میرا دل دنیا کی محبت سے پاک ہو گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں راتوں کو جاگتا رہتا ہوں اور دن کو پیاسا رہتا ہوں۔ اللہ اکبر، کہ دن کو پیاسا رمضان کی وجہ سے نہیں، بلکہ سارا دن اس پیاس میں رہتا ہوں کہ کب رات آئے اور میں اپنے اللہ کا حضور کھڑا ہوں، اپنے اللہ سے مناجات کروں، اپنے اللہ سے باتیں کروں، اپنے اللہ سے دعائیں کروں، اپنے اللہ کا حضور روؤں، گڑ گڑاؤں، سارا دن اسی پیاس میں رہتا ہوں۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالت یہ ہو گئی ہے
کہ گویا میں اللہ کے عرش کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں اور جنتیوں کو جنت میں ایک دوسرے سے ملتے دیکھ رہا ہوں اور دوزخیوں کی چیخو پکار سن رہا ہوں۔ جب یہ الفاظ حضرت حارث انصاری نے عرض کیے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حارث، تو نے واقعی ایمان کی حقیقت کو پا لیا اور اب اس سے چمٹ جا اور اب اس حالت کو قائم رکھ اور اس سے چمٹ جا، اس سے دور نہ ہونا۔ اور یہ الفاظ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ارشاد فرمائے کہ اے حارث، اس حالت سے چمٹ جا، اس حالت سے چمٹ جا، اس حالت سے چمٹ جا۔ تو حضرین محترم، دیکھیں کہ ایمان کیا ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے، اور خود اس بات پر جو مور ثبت فرما رہے ہیں وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کیسا ایمان ہوگا حضرت حارث انصاری کا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے ایمان کی لذت اور حلاوت نصیب فرمائے۔ معزز سامعین، اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے آقا علیہ السلام کی پوری امت تک پہنچا دیں، کیوں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع میں ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں، جو لوگ اس خطبہ میں نہیں آ سکے، اس اجتماع میں نہیں آ سکے، اور جو تم آئے ہو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ میرے پیغام میری امت کے ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں آج نہیں آ سکے، شاید کہ وہ تم سے زیادہ حقدار ہو۔ تو اس لیے معزز سامعین، میری درخواست ہے کہ اس کو اپنا ایک دینی فریضہ سمجھتے ہوئے سر انجام دیں، اور اگر یہ بات جو کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اچھی لگے تو اس کو آگے آقا علیہ السلام کی پوری امت تک شیئر کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔